نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا سوال بہت ہی اہم ہے۔ شریعت و طریقت کے وضو کا راز کیا ہے؟ اس کا جواب میں اپنے پیر و مرشد سرکار معروف پیر مظلہ العالی کی مشہور کتاب نصاب تصوف سے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مرید کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، کیونکہ وضو صرف جسم کو صاف کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کو شفا دینے کا بھی ذریعہ ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کی طبیعت کا ملال دور ہو جاتا ہے اور چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم وضو کرتے ہیں ایک غیبی نظام ہمارے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ آپ اسے یوں سمجھ لیجئے جیسے آگ بجھانے والے لوگ ایک خاص لباس پہن لیتے ہیں تاکہ آگ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ ٹھیک اسی طرح وضو ایک نورانی لباس ہے جو ہر وقت انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے سو جائے تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو اس کی موت شہید کی موت لکھی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر سوتے سوتے آنکھ کھل جائے تو اٹھ کر پھر سے وضو کر لینا چاہیے اور تحیۃ الوضو پڑھ کر سونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے اور اس راہ کو آسان بنا دیتا ہے۔ اب ایک اہم نکتہ، آج کل عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ان کے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، وہ ان کی بات نہیں سنتے، یہاں تک کہ پریشان ہو کر کہتی ہیں کاش یہ بچے نہ ہوتے۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے، کیا انہوں نے وضو کے ساتھ دودھ پلایا؟ کیونکہ جن عورتوں نے وضو کر کے دودھ پلایا ان کے بچے فرما بردار ہوئے، ان کے اندر ولایت کی خوبیاں داخل ہو گئی۔ اس لیے ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو وضو کر کے دودھ پلائے تاکہ وہ اپنے والدین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنے۔ اب سوال اٹھتا ہے، جن عورتوں کا وہ وقت نکل گیا وہ کیا کریں؟ تو جواب ہے وہ وضو کر کے کھانا بنائیں، کیونکہ وضو کے ساتھ بنائے ہوئے کھانے میں اللہ تعالیٰ کا فضل شامل ہو جاتا ہے۔ بیماریاں بھی اس کھانے کی بدولت دور ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، بیماری دوا سے نہیں بلکہ اس شفا سے دور ہوتی ہے جو اللہ نے دوا میں رکھی ہے۔ اور جب کھانا وضو کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو گھر کے اندر عجیب و غریب برکتیں نظر آتی ہیں، شوہر کے دل میں بھی نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ شریعت اور طریقت کا وضو۔ اب یہاں ایک اور سوال آتا ہے، کچھ اہل طریقت کہتے ہیں کہ ہم تو طریقت کے وضو سے ہیں، شریعت کے وضو کی کیا ضرورت؟ تو سن لیجئے، طریقت کے وضو سے رہنے کے بعد بھی شریعت کا وضو ضروری ہے، کیونکہ دونوں کا میل ہی روحانیت کو چار چاند لگاتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے اعمال پڑھے ہیں اور سنے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یعنی جو لوگ ہمارے سر کا تاج ہیں وہ بھی شریعت کے وضو کے پابند رہے۔ طریقت کا وضو اور اس کے روحانی معنی۔ اب طریقت کے وضو کا راز سمجھیے۔ جب شریعت میں ہاتھ دھوتے ہیں تو طریقت میں مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ کسی غیر کے سامنے نہ پھیلے، یہ ہاتھ اٹھے تو صرف بھلائی کے لیے اٹھے اور گناہوں سے بچائے جائیں۔ منہ میں پانی لینے سے مقصد ہے کہ یہ زبان اب صرف پاک کلمات کہیں، اللہ کا ذکر کریں۔ ناک میں پانی ڈالنا یعنی اس ناک کو دنیا کی گندی بو سے بچانا اور مدینہ طیبہ کی خوشبو کو اس میں بسانا۔ چہرہ دھونے سے مراد ہے کہ یہ چہرہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، نہ کہ کسی غیر حق کی طرف۔ آنکھیں دھونے کا مطلب ہے کہ ان آنکھوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے بچایا جائے۔ کان دھونے کا مطلب ہے کہ غلط باتیں سننے سے روکا جائے۔ سر کا مسح کرنے سے مطلب ہے کہ برے خیالات سے بچ کر اس میں تصور شیخ قائم کیا جائے۔ اور پیروں کو دھونے کا مطلب ہے
کہ یہ پاؤں غلط راہ پر نہ جائیں بلکہ شریعت اور طریقت کی سچی راہ پر چلتے رہیں۔ تو دوستو، اصل مجاہدہ یہی ہے، ہمیشہ باوضو رہنا، چاہے شریعت کا وضو ہو یا طریقت کا وضو، دونوں مل کر انسان کی زندگی کو نورانی اور روحانی بنا دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔